بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے یعنی گزشتہ کل سے پیوستہ کل ہم نے سحری کے مسائل پر بات کیا تھا، بعض اہم مسائل پر۔ آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہماری گفتگو افطاری کے مسائل سے متعلق ہوگی۔ چند ایک مسائل ہیں جو بہت اہم ہیں اور ہر روزہ دار کو وہ مسائل جاننے چاہیے۔ ان کے نہ جاننے کی بنیاد پر کئی دفعہ سنت کی مخالفت ہو جاتی ہے، کئی دفعہ افضل کی مخالفت ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان مسائل کا جاننا ضروری ہے جن کا تعلق افطاری سے ہے۔ پہلا مسئلہ جو افطاری سے متعلق ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ افطاری میں جلدی کرتے تھے، اور افطاری میں جلدی کرنے کا مفہوم میں بارہا بتا چکا ہوں کہ افطاری میں جلدی کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ فوراً افطاری کر لینا ہے۔ بہت سارے لوگ احتیاط کے نام پہ یا کسی اور وجہ سے، کسی امام کی تقلید میں، کسی مذہب کی تائید میں سورج غروب ہونے کے بعد 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ وہ تاخیر کرتے ہیں اور اس کو احتیاط کا نام دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ قولی سنت اور فعلی سنت دونوں کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت بھی ہے اور فعلی سنت بھی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو لوگ افطاری کے سلسلے میں افطاری کو تاخیر کر کے اور احتیاط کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات آ جائے یہاں سے، آپ نے اشارہ کر کے بتایا، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن چلا جائے یعنی دن ختم ہو جائے اور رات ہو جائے۔ آگے آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ دن چلا گیا اور رات آ گئی۔ فقد افطر الصائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ہدایت ہے، امر ہے، یہ حکم ہے کہ روزے دار کو اس وقت افطاری کر لینی چاہیے۔ جب سورج غروب ہو گیا روزے دار کو افطاری کر لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں پر جا رہے تھے، کہیں گئے، آپ روزے سے تھے۔ فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے کہا انزل فاجدہ لنا، اتر جاؤ۔ وہ لوگ سوار تھے، آپ نے کہا اتر جاؤ، فاجدہ لنا، اجدہ لنا مطلب برتن میں، ہانڈی میں کوئی کھانا پکاتے وقت جب اس کو گھماتے ہیں اس کو جدہ بولتے ہیں، کہا اجدہ لنا، آپ کا مقصد تھا کہ افطاری تیار کرو۔ قال یا رسول اللہ لو امسیتا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول تھوڑا اور شام ہو جانے دیجئے۔ قال انزل فاجدہ لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمان جاری کیا۔ قال یا رسول اللہ ان علیک نہارا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی دن ہے۔ آپ نے کہا انزل فاجدہ لنا، اترو اور فوراً افطاری تیار کرو۔ فنزل فجدہ، وہ اترے اور انہوں نے افطاری تیار کیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا رأیتم اللیل اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم واشار باصبعہ قبل المشرق۔ سیم یہی واقعہ ہے جو اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افطار پیش کرنے کے لیے کہا تو صحابی نے کیا کہا کہ تھوڑا اور رات ہو جانے دیجئے، ابھی دن ہے، کیونکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد فوراً اندھیرا نہیں ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی دن ہے، تھوڑا اور رات ہو جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو کہا کہ نہیں، رات ہو چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب تم دیکھو کہ رات آ گئی ہے فوراً افطاری کر لو، اس کے بعد احتیاط نہیں کرنا ہے، اندھیرا ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، صرف سورج غروب ہونا یہ کافی ہے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
ابو عطیہ کہتے ہیں کہ دخلت انا و مسروق علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اور مسروق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فقال لها مسروق، مسروق یہ ایک تابعی ہیں، مسروق نے کہا کہ رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو لوگ، کلاہما لا یعلو عن الخیر، وہ دونوں آدمی بھلائی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے ہیں. احدہما یعجل المغرب والافطار، ان دونوں میں سے ایک آدمی مغرب پڑھنے میں بھی جلدی کرتا ہے، افطار کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے. والآخر یؤخر المغرب والافطار، دوسرا مغرب پڑھنے میں بھی تاخیر کرتا ہے، افطار میں بھی تاخیر کرتا ہے. فقالت، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، من یعجل المغرب والافطار، من یعجل المغرب والافطار، مغرب اور افطار میں کون جلدی کرتا ہے؟ قال عبداللہ، انہوں نے کہا عبداللہ، وہ عبداللہ ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں، ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. اب مغرب میں بار بار احادیث کے اندر افطار میں جلدی کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے ان احادیث کے اندر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے احتیاط، سورج غروب ہونے کے بعد 2 منٹ 4 منٹ تک احتیاط کے لیے رکے رہو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں. سورج غروب ہونے کے بعد فوراً افطار کر لینا ہے. آگے ایک اور حدیث سنیے، افطار میں جو جلد بازی کی بات کی جا رہی ہے بار بار، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس حدیث کو وہ لوگ بھی سنیں جو 2 منٹ 4 منٹ تاخیر احتیاط کے نام پر افطار میں تاخیر کرتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث کو ضرور سنیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے. لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں. ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کے نام پر 4 منٹ 5 منٹ 3 منٹ تاخیر کر دو. یہ تاخیر کرنا یہود و نصارہ کی عادت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ کی عادت ہے تاخیر کرنا، تمہیں تاخیر نہیں کرنا، تمہیں فوراً افطار کرنا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کرنا ہے. احتیاط کا یہاں پر کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. تو یہ افطار میں جلدی کرنا بہت ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کے جلدی کرنے میں ہی یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. اور میں ایک بار پھر دوہرا دوں کہ جلدی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد فوراً کرنا، اس کو جلدی کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہے افطار سے متعلق کہ افطار کرنا یہ رطب سے یا تمر سے یا پانی سے افطار کرنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے چند رطب کھا کر کے افطار کرتے تھے. رطب کھجور کی ایک قسم ہے. کھجور ابتدا میں جب پکنا شروع ہوتا ہے تو اس کو رطب کہا جاتا ہے. وہ تھوڑی سی وہ کھجور گیلی ہوتی ہے، یعنی مکمل طور سے وہ سوکھی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر رس ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس کو رطب کہتے ہیں. اس زمانے میں ہندوستان میں بھی ملتا ہے، بہت سارے لوگوں نے یا اکثر لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، جانتے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے رطب کھا کر کے، بعض رطب کھا کر کے افطار کرتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ، اگر رطب میسر نہیں ہے، فَعَلَى تَمْرَاتٍ، تو کیا کرتے؟ اگر رطب میسر نہیں ہے تو کھجوریں کھا کر کے افطار کرتے. کھجور اس کو کہتے ہیں جو سوکھنے کے بعد جو شکل اس کی بنتی ہے، اس کو کھجور کہا جاتا ہے، جو کہ عام طور سے ہمارے ہاں ہندوستان میں پائی جاتی ہے. تو پہلے رطب، اگر رطب نہیں ہے تو تمر یعنی کھجور، سوکھی کھجور. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر کھجور بھی میسر نہیں ہے، حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، تو آپ پانی پی کر کے افطار کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کی رعایت کرتے تھے کہ اگر رطب ہے تو رطب کھا کر کے، رطب نہیں ہے تو تمر یعنی کھجور کھا کر کے، اور اگر کھجور بھی نہیں ہے تو پانی پی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر ہم رطب یا تمر یا پانی ترتیب وار اگر اس سے ہم افطار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا، اس سنت پر عمل کرنے کا. بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عربوں کے ہاں کھجوریں پائی جاتی تھی، رطب تمر، اس لیے وہ لوگ اسی کو کھا کر کے افطار کرتے تھے، لہٰذا یہ اس کا تعلق عادت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ من باب العبادہ ہے، یہ من باب العادہ نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ من باب العادہ یہ چیز ہوتی عادت کے باب سے، تو اس ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے رطب نہیں ہے تو تمر نہیں ہے تو پانی.
اس ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر یہ من باب العادہ یہ چیز ہوتی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ترتیب وارد ہے کہ پہلے رطب نہیں ہے تو تمر نہیں ہے تو پانی، یہ ترتیب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من باب العبادہ ہے، یہ من باب العادہ نہیں ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ افطار کے بارے میں یہ ہے کہ افطار کرتے وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان ایک دعا مشہور ہے افطار کرنے کی کہ اللہم لکا صمتو وبکا آمنتو وعلی رزقک افطرتو، یا اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ افطار کرنے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ افطار بسم اللہ کر کے افطار کریں گے، جس طرح دوسری چیزیں کھاتے پیتے وقت ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اسی طرح سے بسم اللہ کر کے ہم افطار شروع کریں گے۔ البتہ افطار کرنے کے بعد جب ہم افطار کر لیں گے، ہم نے کھا لیا پی لیا، اس کے بعد ایک دعا ہے۔ افطار کرنے کے بعد دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ تو یہ دعا افطار سے پہلے کی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں گے، اس کا معنی ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ، تو ظاہر ہے یہ چیز کھانے پینے کے بعد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس دعا کو افطاری سے پہلے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ افطار کی دعا ہے۔ یہ افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے۔ کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا افطار کرنے سے پہلے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگنا چاہیے افطار کرنے سے جسٹ پہلے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان للصائم دعوۃ لا ترد، جو روزے دار ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی روزے کی حالت میں ہو تو اسے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن بعض احادیث کے اندر ہے کہ حین یفطر، حین یفطر کا مطلب ہے جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی افطار کے وقت۔ بعض الفاظ میں ہے عند فطرہ، افطار کرتے وقت یا افطار کرنے سے جسٹ پہلے، اور بعض الفاظ میں ہے حتی یفطر۔ یہ تینوں، حتی یفطر کا مطلب اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے کب تک؟ جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ یہ تین طرح کے الفاظ ہیں، لیکن یہ تینوں الفاظ ضعیف ہیں، اور ان تینوں الفاظ میں جو آخری لفظ ہے حتی یفطر، یہ ان میں سب سے قوی ہے۔ بعض علماء نے اسے قابل حجت بتایا ہے۔ باقی جو حین یفطر ہے اور عند فطر ہی ہے یہ ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ حتی یفطر اس کو بعض علماء نے جو ہے قابل احتجاج بتایا ہے۔ اگر ہم حتی یفطر کو صحیح مان لیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ کب تک نہیں رد کی جاتی ہے؟ حتی یفطر، اس وقت تک جب تک وہ افطار نہ کر لے، یعنی پورے دن طلوع فجر کے بعد اس کا روزہ شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ پورا دورانیہ جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے تب تک وہ جب چاہے دعا کرے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، کسی بھی وقت وہ دعا کرے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ پورے دن دعا کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ افطار سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تخصیص کرنا کہ صرف افطار سے پہلے دعا کرنا ہے کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے، ایسا ماننا یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا روزے دار کو پورے دن دعا کرنا چاہیے۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے، آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو خاص مت مانیے اس وقت کے لیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے افطار کے سلسلے میں کہ دوسروں کو افطار کرانا یہ بڑا اجر کا کام ہے۔ کسی اور روزے دار کو افطار کرانا یہ اجر کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجرہ، تو جس کو افطار کرایا اسی کے ثواب کے بقدر اس کو بھی ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، لیکن یہ دھیان رہے کہ روزے دار کا جو ثواب ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو افطاری کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر دو طرح کی جہالت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ اس میں لوگوں کو افطار کرانے میں سستی کرتے ہیں، ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے جب اسے کوئی افطار کے لیے بلاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اس کے ہاں افطار کرنے کیوں جاؤں، میں نے اتنی محنت سے روزہ رکھا ہے اور میں اس کو نیکیاں دینے جاؤں۔ یہ سراسر جہالت والی بات ہے۔ اگر آپ اس کے ہاں افطار کرنے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس جذبے پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اگر اس جذبے سے جاتے
کہ میرے اس کے ہاں افطار کرنے سے وہ انسان بھی اجر کا مستحق ہوگا اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ من باب التعاون علی البر والتقوی کے جذبے سے آپ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی اجر ملے گا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو کسی کے ہاں جا کر کے افطار کرنا اس کی دعوت پر، یہ اس میں آپ کی کوئی توہین نہیں ہے، نہ تو آپ کے اجر میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کو افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اہتمام کیا بھی جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک آخری مسئلہ افطار سے متعلق، کہ اگر کسی اور کے پاس آپ افطار کرتے ہیں، کوئی آپ کو افطار کے لیے بلاتا ہے، آپ اس کے یہاں افطار کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی سنت ہے کہ آپ نے جس کے یہاں افطار کیا آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کو دعا دیں۔ یہ روایت سنیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی سعد بن عبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے پاس آئے، فجاء بخبز وزیت فاکل، وہ روٹی لائے اور تیل لائے، تیل یا چربی، تیل یا گھی، اس جیسی کوئی چیز جس کو کہ سالن کے طور پر وہ لوگ استعمال کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا، واکل طعامکم الابرار، اور تمہارے کھانے کو ابرار نے کھایا، وصلت علیکم الملائکہ، اور جو ہے فرشتوں نے تمہارے اوپر درود بھیجا۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے فرشتوں کا دعا کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں افطار کرنے کے بعد ان کو دعا دی۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس افطار کریں تو افطار کرنے کے بعد ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ افطار سے متعلق بعض مسائل تھے، یہیں پر ہم اپنی بات آج ختم کرتے ہیں اور پھر سوالات کے سلسلے پر آتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تو آئیے سوالات کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔